مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک مبارک ہو مبارک لا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من لدن آدم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صلوات پڑھیں اور محمد سب سے پہلے تمام حاضرین کی خدمت میں اس پرمسرت موقع اور اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور واقعی اہل بیت علیہم السلام نے اس خاص تاریخ کو جس کی مناسبت سے اس جشن کو ایک روز بعد ہی صحیح رکھا گیا عید اکبر کہہ کے خطاب کیا ہے اور کیوں نہ ہو جس روز معصوم کی مسکراہٹ کے اسباب فراہم ہو جائیں اس روز کو عید اکبر سے ہی تعبیر کرنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ زندگانی دنیا اس میں خوشیاں بھی ہیں مسرتیں بھی ہیں ابتلا بھی ہے مصیبتیں بھی ہیں کبھی انسان مسرور ہوتا ہے تو کبھی محزون ہوتا ہے حالات کے تغیر و تبدل سے انسان کے دل کی کیفیتیں بدلتی ہیں اور یہ دستور دنیا ہے یہ ہر کے ساتھ ہے ہم آپ کوئی اس سے بری نہیں ہیں ہماری زندگی کے کچھ لمحے وہ ہوتے ہیں جس میں ہم خوش ہوتے ہیں اور یہ خوشی زیادہ دیر تک باقی نہیں رہنے پاتی کہ کوئی نئی مصیبت ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور یہ مصیبتوں اور خوشیوں کا سلسلہ یکے بعد دیگرے چلتا رہے گا اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے اس کی خوشیاں بھی فانی ہیں اس کا غم بھی فانی ہے یہ دنیا مٹ جانے والی ہے لہٰذا اس کی خوشیاں بھی مٹ جاتی ہیں اور اس کا غم بھی مٹ جاتا ہے کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہو کوئی خوشی ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہو ہاں ہم نے جب غم کو دیکھا تو ہمارے غم تو لمحات میں مٹ جاتے ہیں لیکن غم ایسا ہے کہ جو مٹتا نہیں بلکہ روز بروز بڑھتا ہوا نظر آتا ہے جب ہم نے اس غم کے باقی رہنے اور بڑھنے کے سبب کو تلاش کرنا شروع کیا تو پتہ چلا چونکہ غم کا تعلق ذات معصوم سے ہے اور ذات معصوم خود لامحدود شے ہے لہذا معصوم سے جو صفت متصل ہو جائے پھر وہ لامحدود ہو جاتی ہے
لہذا اس غم کے دوام کا سبب اصلی اور اس غم کا ہمارے درمیان باقی رہنا ہر سال وہی مصائب، وہی تذکرہ، وہی گریہ، لیکن پھر جیسے ہی نیا سال آتا ہے، بلکہ نئے سال کی قید کیوں لگائی جائے، پھر جیسے ہی دوسری مجلس ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے تازی مصیبت بیان ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے ابھی غموں کو بیان کیا جا رہا ہے، پھر اسی شدت کے ساتھ گریہ ہے، پھر اسی شدت کے ساتھ ماتم ہے۔ سبب کیا ہے؟ کہ چونکہ معصوم کا غم عالمی ہے، دائم ہے، چونکہ معصوم کی ذات اس فانی دنیا تک محدود نہیں، لہذا ان سے متعلق غم بھی اس فانی دنیا تک محدود نہیں، بلکہ اس غم کے اثرات اس فانی دنیا سے نکل کر، ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد، ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا دنیا میں دوسرے غم فنا ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہم السلام سے متعلق غم فنا ہونے کی بات تو جانے دیجئے، اس میں کمی بھی واقع نہیں ہوتی، روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روز بروز معرفت بڑھتی ہے، جیسے جیسے ذات کی معرفت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اس کی مصیبت کا احساس بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے ذات کا عرفان آتا جائے گا ویسے ویسے اس کی مصیبتوں کا احساس ہوتا جائے گا، ہم سمجھیں گے کہ ہم نے حقیقت میں کھویا کیا ہے۔ اس لیے کہ جب تک اس بات کا احساس نہ ہو کہ ہم نے کیا کھویا، اس مصیبت کو ہم محسوس کیا کریں گے؟ لہٰذا اس غم کو محسوس کرنے کے لیے ذات کا عرفان بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ عرفان نہ ہوگا، حقیقت میں ہم سمجھیں گے کہ ہم مصیبت اور غم کو منا رہے ہیں، لیکن بغیر عرفان کے غم منانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جسے ہم جانتے ہی نہیں اس پہ روئیں گے کیا؟ جسے ہم پہچانتے ہی نہیں اس پہ روئیں گے کیا؟ رونے کے لیے، غم منانے کے لیے پہچاننا ضروری ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم جانتے ہوں۔ مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں تاکہ بات اور آسانی سے آپ کے ذہنوں تک پہنچے، کہ جب تک ہم یہ نہ جانتے ہوں کہ یہ کون ہیں، پلٹ کے ہر شخص کہے گا کیوں نہیں جانتے، ہمیں پتہ ہے امام حسین ہیں، ہمیں پتہ ہے علی کے بیٹے ہیں، ہمیں پتہ ہے رسول کے نواسے ہیں۔ اتنی معرفت تو کافروں کو بھی ہے، اتنی معرفت تو کافروں کو بھی ہے، اور لوگوں نے اسی معرفت کو جنت کا پروانہ سمجھ لیا اور یہ کہنے لگے کہ سرکار نے دھن میں کچھ کہا تھا، دھن دل سے نکلتی ہے۔ چونکہ ان کے یہاں معرفت کا معیار نام کا جان لینا تھا، معرفت کا معیار شجرے کو پہچان لینا تھا، معرفت کا معیار حسب اور نسب کا جان لینا تھا۔ حقیقت میں یہ چیزیں معرفت ہیں ہی نہیں جب تک اس مقام کو نہ جانتا ہو جس مقام کی وجہ سے امام کو امام کہا جاتا ہے، جس مقام کی وجہ سے معصوم کو معصوم کہتے ہیں۔ جب تک اس مقام کی معرفت نہ ہو تب تک اسے معرفت کہاں کہتے ہیں؟ جب تک یہ معرفت نہ ہوگی غم کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم روئیں گے، ہم ماتم کریں گے، ہم گریہ کریں گے، لیکن کیا واقعی جو حق ہے امام رضا علیہ السلام جو خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں یبن الشبیب ان کنت باکیا علی شیء فبک علی الحسین یا فبک للحسین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یبن الشبیب اگر کسی چیز پہ رونا چاہتے ہو تو حسین کا حق ہے کہ ان کے اوپر رویا جائے۔ بغیر معرفت کے اس حق اور استحقاق کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ جب تک معرفت نہ آ جائے گی تب تک ہم یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کیا مطلب حسین کا حق ہے۔
امیر المومنین شہید نہیں ہوئے، امیر المومنین کو تلوار نہیں لگی، امیر المومنین نہیں تڑپے، امیر المومنین نے کون سی مصیبت نہیں اٹھائی؟ اگر بات پیاس کی کریں گے تو پیاسے بہت رہے ہیں، اگر بات زہر کی کریں گے تو امیر المومنین اس ذات کو کہتے ہیں جس نے تلوار کا زخم بھی کھایا ہے، زہر کی مصیبت کو بھی برداشت کیا ہے، تڑپ رہے تھے بستر پر۔ یہ جشن محفل، اس میں یہ تذکرہ غم کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب تک اس غم کی معرفت نہ ہوگی تب تک اس مسکراہٹ کا مطلب کہاں سمجھ میں آئے گا۔ جب تک ہم یہ نہ سمجھیں گے کہ یہ غم کیا تھا تب تک ہم کہاں سمجھیں گے کہ مسکرا دینے سے عید کیوں ہوتی ہے اور عید اکبر کیوں ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا مصیبت کو جب تک درک کریں گے، جب ذات کی معرفت ہوگی، جب ہم جانتے ہوں، تبھی تو کسی کے اوپر رو سکتے ہیں، تبھی تو کسی کے لیے گریا کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہی نہیں گریا کر رہے ہیں۔ کوئی صاحب باہر سے آئے اور آنے کے بعد منجھن پور میں پتا چلا کہ فلاں صاحب کے یہاں انتقال ہو گیا، تک گئے اور ورثہ سے لپٹ کے رونے لگے ہیں۔ پوچھے گا نہیں سامنے والا آپ ان کو جانتے ہیں؟ نہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ پھر گریا کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ہم نے سنا کہ ان کے یہاں موت ہو گئی ہے، ہم نے سنا کہ ان کے یہاں انتقال ہو گیا، ہمیں پتا چلا، ہم ان کے لپٹ کے رونے لگے۔ سرکار، اس طریقے سے گریا نہیں ہوتا، اس کیفیت کے ساتھ انسان نہیں روتا۔ تعزیتی جملوں کا ادا کرنا اور بات ہے، محزون ہو کے سامنے بیٹھ جانا اور بات ہے، چہرے کا بنا لینا اور بات ہے، لیکن گریا اسی کی آنکھوں میں حقیقت میں آتا ہے جس کا اپنا کوئی رشتہ ہو، جس کی اپنی کوئی قربت ہو، جس کی اپنی کوئی معرفت، کوئی تعلق، کوئی رابطہ کچھ رہا ہو۔ جب وہ ملے گا تو گریا کرے گا۔ ہم آپ کو جانتے نہیں اور اچانک آپ سے ملے اور گریا کرنے لگے، اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا ہم آپ کو جانتے تو ہیں لیکن اقرار نہیں کر رہے کہ ہم آپ کو جانتے ہیں، یا حقیقت میں اس گریا میں بناوٹ ہے، اس گریا میں ریاکاری ہے۔ رو کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے قریب کتنا ہیں، رو کے بتانا چاہتے ہیں ہم آپ سے نزدیک کتنا ہیں۔ جب تک آپ سے نزدیکی نہ ہوگی سرکار، رونا ہو ہی نہیں سکتا۔ حسین پہ رونے کے لیے حسین کی معرفت شرط ہے۔ جب تک معرفت نہ آ جائے گی تب تک رونے سے فائدہ نہیں ہے۔ کوئی دھن میں نہیں، پورے سرتال کے ساتھ پڑھتا رہے، لیکن اس کے باوجود جب تک معرفت نہ آ جائے، نہ دھن میں پڑھنا کام آنے والا ہے، نہ رونا کام آنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد۔ معرفت شرط ہے، ضرورت ہے کہ معرفت ہو۔ کیوں ادھر نام حسین آیا، ہماری آنکھوں میں اشک کیوں آتے ہیں؟ سبب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں ہم نے کھویا کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے کیا چلا گیا، کون سی عظیم نعمت ہمارے ہاتھوں سے گئی ہے۔ چونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے لہٰذا ہم گریا کرتے ہیں۔ یہ گریا کیوں دائمی ہے؟ چونکہ معصوم سے منسوب ہے۔ تو جب معصوم سے منسوب گریا دائمی ہے تو پھر کوئی خوشی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو وقتی نہ ہو، جس میں دوام پایا جاتا ہو، جس میں بقا ہو، جو باقی رہنے والی ہو، جو ابدی ہو۔ تو اگر غم معصوم کا ہمیشہ باقی رہتا ہے، ہمارے غم 4 دن میں ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر کسی ایسی خوشی کی ضرورت ہے
کہ جو خوشی معصوم سے متعلق ہو، اس لیے کہ جیسے ہمارے غم کی حیثیت نہیں، ایسے ہماری خوشیوں کی بھی حیثیت نہیں۔ چند دنوں میں خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ خوشی جو معصوم سے متعلق ہو جائے، پھر وہ خوشی ابدی ہو جائے گی، پھر وہ خوشی ہمیشگی اس میں ہوگی، پھر وہ خوشی ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی۔ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی خوشی ہے جو معصوم سے متعلق ہے۔ تو جب ہم تلاش کرنے جائیں گے تو ہمیں پتا چلے گا عید کا دن جو معصوم سے منسوب ہوتا ہے، وہ بھی چونکہ معصوم سے منسوب ہے، لہذا ہر سال اسی عید کو مناتے ہیں اور خوشیوں کا احساس اسی کیفیت کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی دل میں ایک کسک رہ جاتی ہے، دل میں ایک کسر رہ جاتی ہے، خوشی ہوتے ہوئے بھی مکمل نہیں ہوتی، خوشی ہوتے ہوئے بھی مکمل نہیں ہوتی، ادھوری خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ کیا سبب ہے؟ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد۔ ادھوری خوشی کا احساس کیوں ہے؟ آپ محسوس کریں، ایام عید آتے ہیں، ہم مسرور ہوتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس خوشی کا احساس نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ حقیقت میں اس خوشی کا احساس نہیں ہے جو واقعی میں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوشیاں تو ہیں، لیکن ان خوشیوں کا حقیقی وارث نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ خوشیاں تو ہیں، لیکن حقیقی وارث چونکہ نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، لہذا خوشیاں مناتے تو ہیں، لیکن دل میں ایک کسک رہ جاتی ہے، دل میں ایک کمی کا احساس رہ جاتا ہے، دل میں ایک نقص کا احساس رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ہونا چاہیے ہر خوشی کے لیے اس خوشی کا حقیقی وارث جب سامنے ہو تبھی تو اس خوشی کا مطلب ہے۔ جب اس خوشی کا وارث ہی نہ ہو تو پھر اس کا مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ جب تک خود صاحب معاملہ نہ ہو تب تک پھر خوشی کا کیا مطلب ہے؟ ایک صاحب اسی منجھن پور سے ٹاپ کر گئے مثلا، اور ان کے لیے ایک جشن کا اہتمام کیا گیا، بڑی دور دور سے لوگ آئے، جشن ہے، کس بات کا؟ مبارکباد پیش کریں گے، اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا، جشن منایا جائے گا، قوم کا نام روشن کیا ہے، بڑی محنت کی ہے، یہ ٹاپ کر گئے ہیں۔ تمام مجمع جمع ہو گیا، تلاش کر رہے ہیں وہ کہاں ہے، ڈھونڈا جا رہا ہے وہ کہاں ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ ایک شخص نہ ہو؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس ایک کے نہ ہونے سے سارا مجمع تو آ گیا، مبارکباد کہنے والے آ گئے، منتظمین آ گئے، سب جمع ہیں۔ اس ایک کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہ اسی ایک کے نہ ہونے سے تو سارا فرق پڑتا ہے۔ اسی ایک کے لیے تو یہ سارا اہتمام ہے، اسی ایک کے لیے تو سارا انتظام ہے۔ جب تک وہ نہ ہو اس انتظام کا کیا مطلب؟ اس اہتمام کا کیا مطلب؟ پتہ چلا کسی ایک کی وجہ سے ساری کائنات سجائی جا رہی ہے، کسی ایک کی وجہ سے ستاروں میں خوشی کی لہریں ہیں، ملائکہ مسرور نظر آتے ہیں، انبیاء کے چہروں پہ خوشی ہے کسی ایک کی وجہ سے۔ وہ ایک جب تک نگاہوں کے سامنے نہ آ جائے اس جشن کا حقیقت میں کیا مطلب ہے، اس محفل کا حقیقت میں کیا مطلب ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جشن تو مناتے ہیں، چونکہ جہاں اہل بیت مسرور ہوئے، شیعوں کی ذمہ داری ہے اس موقع پہ مسرت کا اظہار کریں۔ جشن مناتے ہیں چونکہ شیعوں کے اوپر ذمہ داری ہے، جہاں بھی اہل بیت خوش ہو جائیں ہماری ذمہ داری ہے اظہار مسرت کیا جائے۔ لیکن جب دیکھتے ہیں تو پھر نگاہیں کسی کو تلاش کرتی ہیں، پھر نگاہیں کسی کو ڈھونڈتی ہیں۔ حقیقی وارث ہوتا تو پھر جشن کا مطلب سمجھ میں آتا، حقیقی وارث ہوتا تو پھر خوشی کا مطلب سمجھ میں آتا۔ اور یقین جانیے جس دن آنے والا آ جائے گا اسی دن اس آیت کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جاء الحق وزهق الباطل،
ان الباطل کان زہوقا، جب تک وہ نہ آ جائے تب تک یہ آیتیں بے معنی ہیں، جب تک وہ نہ آ جائے تب تک آیتیں منتظر ہیں، نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ کوئی آئے تو ہم معنی پیدا کریں، کوئی آئے تو ہماری تفسیر ہو جائے، کوئی آئے تو ہمارا بھی مطلب ہو۔ ہم بے معنی سے دکھائی دیتے ہیں، قرآن بے معنی کو نہیں کہتے، اپنے موقع پہ معنی پیدا کر لے گا۔ کسی آنے والے کو آنے تو دیجئے۔ صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد۔ اب چونکہ بات یہاں تک آئی ہے تو خوشی کا اظہار اور غم کا اظہار دونوں، امام معصوم علیہ السلام جہاں خوش ہو، شیعوں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ خوش ہو جائیں۔ ماں مر گئی، باپ مر گیا، بھائی مر گیا، فلاں مصیبت آئی، کوئی مطلب نہیں ہے۔ امام معصوم علیہ السلام کی خوشی میں ان چیزوں کا کوئی معنی نہیں ہے، حقیقت میں ان چیزوں کا کوئی معنی نہیں ہے۔ کس کے یہاں کیا ہو گیا؟ دیکھیں، جو انسان کی اپنی کیفیتیں ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، فطرتوں کا انکار کوئی نہیں کرتا، فطرتیں اپنی جگہ باقی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے گھر کے کسی فرد کی موت کا بہانہ لے کر 40 دن تک معصوم کی خوشی سے اپنا دامن بچا لیں تو ہمیں کیا حق بنتا ہے؟ بے ابی انتا و امی، مولا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمیں کیا حق بنتا ہے کہنے کا؟ فرائض کی ادائیگی ضروری ہے، انسان کی فطریات کا انکار نہیں کرتے، فطرتوں کا انکار نہیں کرتے، فطرتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن حقیقت میں جب بات معصوم کی خوشی کی ہو تو اگر جشن ہو رہا ہے تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہمارے یہاں 40 دن پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے، چھماہی ہوئی کہ نہیں ہوئی، سالانہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ جب امام کی خوشی ہے تو ہمارے گھر کی موت کی حیثیت نہیں ہے تو 40ویں اور چھماہی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جب ہمارے یہاں کی بات ہے، جب بات معصوم کے یہاں ہو، لہذا جب خوشی ہوگی تو پھر خوشی معصوم کی۔ جو پروردگار نے خوشی ہمارے اوپر رکھی، جب وہ خوشی ہمارے سامنے ہے تو اب ہمارے لیے اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دن خوش ہوں، مناسبتیں نہ تلاش کریں۔ عید الفطر پروردگار نے خوشی کے لیے رکھا، مومنوں کے لیے تحفہ۔ ہم آئے، ہم نے ایک مناسبت تلاش کر لی، کالا کپڑا پہنیں گے۔ ہم آئے اور ہم نے ایک مناسبت تلاش کر لی، ہم غم منائیں گے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ عید کا دن ہے، اہل بیت علیہم السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے۔ ہم آئے اور ہم نے کہا کہ یہ 20واں ہے، یہ 10واں ہے، یہ 40واں ہے۔ یہ کہنے والے ہم کون ہوتے ہیں معصوم کے مقابلے میں؟ جب معصوم نے اس دن کو عید کا دن معین کر دیا تو پھر اپنی عقلوں کو ایک کنارے رکھیے، اپنے ذہنوں سے نہ جوڑیے، اپنے اعتبار سے کیلکولیشن نہ کیجئے، اپنے اعتبار سے حساب و کتاب نہ کیجئے۔ جیسے امام معصوم کہتے جائیں ویسے کرتے جائیے۔ اطاعت کا نام شیعت ہے، اطاعت کے علاوہ شیعت میں کچھ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ جو ہمارے سامنے نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں موجود۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ موجود نہیں ہے۔ کہا نہیں سرکار کیسی باتیں کرتے ہیں، وہ موجود ہے۔ یہ تو ہماری اپنی کوتاہی ہے، یہ تو ہماری اپنی کمی ہے، یہ تو ہمارا اپنا نقص ہے۔ ہماری نگاہیں اس قابل نہیں ہیں کہ اسے درک کر سکیں، ہماری نگاہیں اس لائق نہیں ہیں کہ اسے دیکھ سکیں، ورنہ وہ تو یہی موجود ہے۔ غیبت گناہوں کا نام ہے۔ ایک
پردہ ہے جو درمیان میں حائل ہے، ورنہ اس کے غائب ہونے کا مطلب اس دنیا سے خارج ہونے کا نہیں ہے یہی، لیکن ہماری اپنی کوتاہیوں کی بنا پر دکھائی نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جب ظہور ہوگا تو لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے ہم نے یہاں ملاقات کی، ہم نے یہاں دیکھا، ہم نے اس کیفیت کے ساتھ دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے درمیان میں ہیں تو، لیکن نگاہیں اس قابل نہیں ہیں کہ عصمت کو پہچان سکیں، عصمت کو درک کر سکیں۔ امام معصوم کو پہچاننے کے لیے عصمت شناس نگاہیں چاہیے۔ جو لوگ پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جب موقع پڑتا ہے امام سے ملاقات بھی ہوتی ہے، مشورہ بھی ہوتا ہے، مسائل کے حل بھی بتائے جاتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ نہ ہو تو پھر بتائیے تو صحیح کہ پھر امام غائب کے ہونے کا فائدہ کیا ہے جو کسی طرح کا کوئی فیض نہ پہنچے۔ سرکار امام ہیں اور یہی موجود ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے کہ درک نہیں کر پاتے، ورنہ ان کا فیض مستقل جاری ہے، ساری ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بڑی بڑی باتیں عرض کی جانے لگیں، یہ کیسے امام علیہ السلام سے ان کی ملاقات کیسے، پھر یہ ہوتے کون ہیں، ان کو کس نے حق دے دیا ہمارے اوپر حاکمیت کا، یہ کون ہوتے ہیں ہمارے اوپر حکم چلانے والے، ہماری زندگیوں کا فیصلہ کرنے والے، یہ کون ہوتے ہیں؟ کیوں قلادہ تقلید ہماری گردنوں میں ڈالا جائے؟ کیوں ہمارے گردنوں میں اس ذمہ داری کو ڈالا جائے؟ ہم آزادی چاہتے ہیں اس ذمہ داریوں سے، ہم نہیں چاہتے تقلید کو، ہم کسی غیر معصوم کی تقلید کریں کیوں؟ جب معصوم ہمارے سامنے ہے، جب معصوم موجود ہے تو اس کی موجودگی میں تقلید کیا کیوں جائے؟ سرکار بالکل نہ کیجئے، لیکن ایک مسئلہ ڈائریکٹ امام معصوم سے پوچھ کر مجھے بتا تو دیجئے۔ بڑی مشکلات کا سامنا ہے، مسائل میں گرفتار ہوں، بتانے والا کوئی نہیں ملتا۔ امام معصوم سے ڈائریکٹ میری ملاقات تو نہیں ہوتی، میرے عرفان میں کمی ہے، میری معرفت میں کمی ہے، میری محبت میں کمی ہے، ممکن ہے مقصرین کی فہرست میں آ جاؤں، لہذا میری ملاقات تو نہیں ہوتی۔ ہاں کچھ ہیں جو محب ہیں، کچھ ہیں جو باعرفان ہیں، کچھ ہیں جو امام سے بہت نزدیک ہیں، کم از کم ان کی ذمہ داری ہے سرکار ایک مسئلہ تو پوچھ کر بتا دیجئے، ہمارے بات سمجھ میں آ جائے۔ بہت ہوا اس مرجع کی تقلید، اس مرجع کی تقلید، کسی مرجع کی تقلید نہ ہو، ڈائریکٹ امام معصوم کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کیا جائے، ڈائریکٹ امام معصوم بتائیں اور اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن مشکل یہی ہے کہ سرکار ہم نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے چاہا کہ ڈائریکٹ گفتگو کریں، ہماری نہیں ہوتی، چونکہ معرفت کی کمی، محبت کی کمی، علم کی کمی، بہت ساری کمیاں پائی جاتی ہیں، لہٰذا ہماری ڈائریکٹ ملاقات تو نہیں ہوتی۔ لیکن ہاں اگر کسی کی ہوتی ہو تو کہنے لگے ملاقات تو ہماری بھی نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا سرکار پھر یہ مسائل آئیں گے کہاں سے؟ پھر یہ شریعت آئے گی کہاں سے؟ پھر یہ احکام پہنچیں گے کیسے؟ پھر کیسے پتا چلے گا کہ کیا کریں کیا نہ کریں؟ کیسے پتا چلے گا واجب کیا حرام کیا؟ کیسے پتا چلے گا جائز کیا ناجائز کیا؟ معلوم کیسے ہو؟ سرکار امام سے ملاقات آپ کی بھی نہیں ہوتی، امام سے ملاقات ہماری بھی نہیں ہوتی، پھر درمیانی کوئی راستہ بتائیے، اگر آپ کی نہ سمجھ میں آتا ہو تو ہم بتائیں۔ اسی درمیانی راستے کا نام تقلید ہے۔ ہر انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ امام معصوم تک پہنچے، ہر انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ شریعت کے مسائل کو کما حقہ درک کرے اور انہیں حاصل کرے، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں،
کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اسی نام پہ صرف کر دی، لگا دی کہ ہم امام معصوم علیہ السلام نے جو ہمارے درمیان شریعت کو چھوڑا اس شریعت کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ چاہتے تو زندگی میں بہت کچھ کرتے، لیکن اسی روکھی سوکھی پہ گزر کیا، اسی خراب سے گھر پہ گزر کیا، اسی عام سے زندگی پہ گزر کیا۔ زہد ان کے پاس ہے، تقوی ان کے پاس ہے، ایمان ان کے پاس ہے، سچائی ان کے پاس ہے، جذبہ ان کے پاس ہے، شوق ان کے پاس ہے، یہ تمام چیزیں ان کے پاس ملیں گی۔ نہ مال ان کے پاس، نہ دولت ان کے پاس، نہ حکومت ان کے پاس، یہ چیزیں ہم کو دکھائی نہیں دیتی۔ ایک ظاہراً حکومت پر پہنچ گیا اور اس نے چاہا کہ حکومت علوی کے اسباب فراہم کیے جائیں، کھلا اتنا کہ سب سے زیادہ گالیاں اسی کو ملی۔ ایک پہنچا، جب پوچھا گیا کہ سرکار حکومت یہ جو ہے، اس حکومت میں آپ کا کیا کام؟ کا ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہم تو نوکر ہیں، جب تک آنے والا نہیں آتا ذمہ داریاں سنبھالے بیٹھے ہیں، جس دن وہ آ جائیں یہ سب کا سب اسی کا تو ہے، ہم تو خود اسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کچھ ہمارے درمیان ہیں جن کا انتظار کا مطلب یہ کہ گھر میں بیٹھے رہو، گھر کا انتظار کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کرو، انتظار کا مطلب یہ کہ خاموشی اختیار کرو، انتظار کا مطلب یہ کہ گالیاں دی جائیں، انتظار کا مطلب یہ کہ سرے عام تبرہ کیا جائے، انتظار کا مطلب یہ کہ جس کو جو جی میں آئے کہتے جائیے۔ کچھ لوگ اس طرح کے منتظر ہیں، کچھ ایسے منتظر ہیں کہ جب عراق پہ معاملہ آیا تو انتظار کرنے والے مجاہدین سامنے آئے، جب سیریا پہ معاملہ آیا تو انتظار کرنے والے مجاہدین سامنے آئے۔ کہا انتظار کرو، لوٹے کیوں ہو؟ کہا انتظار کا مطلب تم سمجھے کہاں؟ انتظار کا مطلب گھر میں بیٹھنا نہیں، انتظار کرتے جاؤ، اسباب بناتے جاؤ، آنے والے کے لیے زمینہ فراہم کرتے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد۔ انتظار کرتے جائیں، آنے والے کے انتظار کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھے رہے اپنے اپنے گھروں میں خاموشی کے ساتھ۔ ہاں، جب کبھی موقع مل جائے توہین کریں، کبھی غیروں کی توہین، کبھی اپنوں کی توہین، کبھی حرامزادہ کہہ دیں، کبھی بد نسل کہہ دیں، جو جی میں آئے کہتے جائیے۔ اور کمال کی بات یہ ہے اور افسوس اسی کے اوپر ہے کہ آنے والا ہمارے سامنے ہماری توہین کر رہا ہوتا ہے اور ہم خاموشی سے اس کو مسکرا کے سن رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہاتھ نہ اٹھانے پہ حرامزدگی کا تمغہ دیا جاتا ہے، کبھی سبحان اللہ نہ کہنے پر انسان کی نسل کو گالی دی جاتی ہے، کبھی تعریف نہ کیے جانے پہ اس کو القاب بانٹے جاتے ہیں۔ ہم بیٹھے اطمینان سے سن رہے ہوتے ہیں، ہم کو معلوم ہوتا ہے ہم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، ہم تو بہرحال حلالی ہیں۔ دوسرے اپنا اپنا مطلب جانیں، دوسرے اپنا اپنا دیکھیں۔ اگر واقعی فرش عزا پر بیٹھنے والا ایک شیعہ اگر ہاتھ نہ اٹھائے تو اس کی ماں کی طرف ایسی نسبت دی جا سکتی ہو تو پھر میں ایسے تشیع کو نہیں جانتا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وعلی الاسلام السلام، یہ اسی اسلام کو کہتے ہیں جس میں اپنوں کو گالیاں دیا جائے، اپنے گھر کی ناموس کے اوپر تہمتیں لگائی جائیں، توہین کیا جائے۔ امام معصوم علیہ السلام کے ساتھ چلنے والا صحابی ساتھ میں چل رہا ہے، ایک مرتبہ اپنے غلام کو آواز دیا، غلام نے نہیں سنا، پلٹ کے اس کی ماں کے اوپر زنا کی نسبت دیتے ہوئے، گالی دیتے ہوئے اسے خطاب کیا اور کہتا ادھر آ۔ امام نے پلٹ کے دیکھا، غیظ و غضب کے آثار نمودار تھے۔ مولا کیا ہو گیا؟ کیا کہا تم نے؟ اسے کیسے خطاب کیا؟ کہا مولا ارے یہ لوگ بس ایسے ہی ہیں، ان کا تعلق ہندوستان سے ہے، ان کا نہ کوئی دین ہے، نہ دھرم ہے، نہ مذہب ہے، یہ تو سب
سب ہندوستان کے لوگ ہیں، لہٰذا ہم نے ان کو ایسے کہا کہ تمہیں کس نے حق دے دیا کہ تم ایسی نسبت کسی کی طرف دو؟ تمہیں کیا معلوم؟ تم کیسے جانتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم لکل قوم نکاح، ہر قوم کا اپنے آداب و رسومات کے تحت نکاح ہے. نکاح سے پیدا ہونے والے بچے کی طرف ایسی نسبت نہیں دی جا سکتی. توجیہ کرتا رہا. امام نے کہا میں تمہیں شریف انسان جانتا تھا، سنو چلے جاؤ، آج کے بعد ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، آج سے ہمارا تمہارا رابطہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد کبھی ہمیں اپنی شکل نہ دکھانا. امام معصوم کا جملہ ہے. تاریخ نے بتایا کہ کئی مرتبہ کوشش کی کہ امام کی خدمت میں حاضر ہو جائے، امام نے راستہ نہیں دیا، امام نے آنے کی اجازت نہیں دی، امام نے منع کر دیا. توجہ فرمائیے، ایک کافر کو گالیاں دینے والا امام معصوم اسے اپنے سے دور کر دیں تو قریب نہیں بلاتے. اگر ہم شیعوں کو گالی دینے لگیں، اگر ہم عزاداروں کو گالی دینے لگیں، اگر ہم محبان اہل بیت علیہم السلام پہ یہ نسبتیں لگانے لگیں تو پھر اہل بیت علیہم السلام کا ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیے، ہمارے روزمرہ کے ہنسی مذاق ہمیں کہیں اہل بیت سے دور تو نہیں کر رہے. ایک شیعہ اپنی زندگی میں محتاط ہوتا ہے، جاہل و بے وقوف کو شیعہ نہیں کہتے. ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد. بس آخری بات، لہذا ضرورت ہے کہ آنے والے کا انتظار اگر ہے تو آمادگی کے ساتھ فرض کریں کہ پروردگار عالم کا احسان اور کرم اور لطف ہو جائے اور آنے والے کی تاریخ یہی جمعہ ہو اور آنے والا آ جائے اور آواز دے. کتنے لوگ آمادہ ہیں جو امام علیہ السلام آواز دیں اور بس اٹھیں اور چل پڑیں؟ کتنے لوگ آمادہ ہیں؟ واقعی اگر پہنچ جائیں وہاں تک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، کیا واقعی کیریکٹر اور کردار اس قابل ہے کہ امام کہیں ہاں تم آؤ ہماری فوج میں شامل ہو جاؤ؟ کیا واقعی امام ہمیں شامل کرنے والے ہیں؟ کیا واقعی امام علیہ السلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، جو درس ہمیں دیا ہے، جس طریقے سے زندگی گزارنے کے بارے میں ہم سے کہا تھا، کیا وہی طریقہ زندگی گزارنے کا ہے؟ ایک شیعہ کی توہین کرتا ہے، علماء کی توہین کی جاتی ہے، مراجع اعظام کو گالیاں دی جاتی ہیں. ایک انسان آنے کے بعد حالات کے مد نظر جس کی نگاہوں میں ساری دنیا ہو، جو صرف ایک شہر سے تعلق نہیں رکھتا، پوری دنیا کو دیکھنے والا آ کے کہے زنجیر قمع نہ کرو، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے اوپر نہ جانے کون کون سی تہمتیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زنجیر قمع کے خلاف کہہ دیا ہم زنجیر کرتے ہیں لہٰذا ہماری مخالفت کر رہا ہے. دین کو ہم بہتر سمجھتے ہیں یا مراجع اعظام؟ وہ سمجھتے ہوں گے لیکن اس مسئلے میں نہ بولے. شریعت کو کون بہتر جانتا ہے؟ کسے پتا ہے؟ ہمیں کیا معلوم ہے شریعت کے بارے میں؟ کچھ نہیں جانتے لیکن اس مسئلے میں نہ بولے. کیوں؟ یہ دین سے باہر کا مسئلہ ہے، یہ شریعت سے باہر کا مسئلہ ہے. اگر شریعت سے باہر کا مسئلہ ہے تو یقیناً مرجع کو کوئی حق نہیں بنتا. یہ آپ اپنے اعتبار سے فیصلہ کر لیجئے. عزاداری اگر دین میں ہے، عزاداری اگر شریعت کا حصہ ہے، عزاداری اگر ایک امر عبادی ہے، عمل عبادی ہے، تو پھر واقعی علماء فیصلہ کریں گے عزاداری میں کیا ہونا چاہیے، کیا نہ ہونا چاہیے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. اگر امر عبادی نہ ہو، اپنا معاملہ ہو، تو پھر عوام فیصلہ کرے. مراجع کرام کو خاموش ہو جانا چاہیے. یہ تو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ماتم عبادی امر ہے، ماتم عبادت کو کہتے ہیں، ماتم دین میں شامل ہے یا دین سے باہر ہے. اگر دین سے باہر ہے تو فیصلہ ہمارے ذمے، اگر دین میں ہے تو پھر فیصلہ علماء کے ذمے. اگر عزاداری دین میں ہے تو فیصلہ علماء کے ذمے
ہیں، دین کے باہر ہو تو ہم فیصلہ کریں. یہ تمام چیزیں ایک ہی معیار ہے. اگر دین ہے تو دین کا فیصلہ علماء کرام کے ذمے ہے. جو مراجع کرام نیابت کرتے ہیں اس آنے والے کی جو آنے والا ہے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد. اور آخر میں بس یہی ایک بات، یہی دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ضمیر حیدر صاحب قبلہ کراروی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان نورانی سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں.